الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی حدیث بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے بریرہ لونڈی کو آزاد کیا جس کا خاوند آل ابو احمد کا غلام تھا، آزاد کردہ غلام تھا، آزاد کردہ، تو رسول نے اسے اختیار دیا، چنانچہ اس نے علیحدگی چاہی، آپ نے ان کے درمیان تفریق کرا دی حالانکہ اس کا شوہر آزاد تھا، یعنی کہ آزادی چاہی تو ان کا شوہر آزاد تھا، پھر بھی آزادی چاہی تو وہ آزاد ہوگی، اس نے علیحدگی چاہی۔ آگے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا لونڈی کی طلاق 2 ہیں اور اس کی عدت بھی 2 حیض ہے۔ آگے حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے اپنے رب کی کتاب کو اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک عورت کے کہنے سے کہ ہم نہیں جانتے کہ سچ کہتی ہے یا جھوٹ، کہ 3 طلاق دی ہوئی عورت کے لیے جائے رہائش بھی ہے اور نفقہ بھی ہے، یعنی کہ نفقہ بھی دیا جائے گا اور رہائش بھی۔ آگے حضرت اسود سے روایت ہے کہ حارث اسلمی کی بیٹی صبیہ کا خاوند فوت ہو گیا اور وہ حاملہ تھی، پس 25 روز گزرنے پر زچی ہوئی، اتفاق سے 25 دن گزرنے پر پھر وضع حمل ہوا۔ اتفاق سے ابو السنابل بن باکک اس کے پاس آیا اور کہا، اس کو دیکھ کر کہا، کیا تو نے بن سنور کر نکاح کا ارادہ کیا ہے، بن سنور کر نکاح کا ارادہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم تیری عدت لمبی مدت سے ہے، یعنی کہ اگر حاملہ کا خاوند مر جائے اور 4 مہینے 10 دن سے پہلے وضع حمل ہو جائے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن سے ہوگی، اگر یہ مدت گزر جائے اور وضع حمل نہ ہو تو عدت وضع حمل سے ہوگی، ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کو کنز الدقائق میں پڑھا دیا تھا یہ سارا مسئلہ۔ تو آگے صبیہ یہ سن کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ اس نے غلط کہا ہے، جب وہ آئے تو مجھ کو خبر کرنا کہ اس کو صحیح بات کی فہمائش کروں، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جو چاہے میں اس سے مباہلہ کرتا ہوں کہ چھوٹی سورت نساء لمبی سورت کے بعد اتری، یعنی کہ سورت طلاق سورت نساء بعد میں اتری، سورت نساء جو ہے یہ پہلی اتری۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے یوں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی سورت نساء نے حاملہ کی سب عدتوں کو منسوخ کر دیا، یعنی حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ بچہ جنے، کیا ہے کہ وہ بچہ جنے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ آگے آپ نکالیں شرح قائد کا، وَأَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٌ علیہ السلام لِقَوْلِهِ تَعَالَى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ الآیت۔ یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 جہان کے والی تمام نوع انسانی سے افضل ہے، تمام نوع انسانی سے افضل ہے۔ اس پر دلیل قرآن پاک کی آیت ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت، کہ تم سب سے افضل امت ہو، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امت کا افضل ہونا دین کے کامل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ امت تبھی افضل ہوتی ہے جب دین کامل ہو، اور دین کا بھی کامل تبھی ہوتا ہے جب نبی کامل ہو، اور نبی کامل کے تابع ہو تو نبی کامل ہو، تو جس کی پیروی کرتے ہیں تو وہ امت کیا ہے، افضل ہوئی۔ امت افضل تب ہوتی ہے جب دین کامل ہو، دین کامل تب ہوتا ہے جب نبی کامل ہو، تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کامل ہے، کیونکہ نبی کے کامل ہونے کی دلیل یہی ہے کہ امت افضل ہے، نبی کامل نہ تو امت افضل نہ ہوتی۔ آگے ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم، کہ میں نوع انسانی کا سردار ہوں، اور
سردار قوم سے افضل ہوتا ہے، جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ قوم سے افضل ہوتا ہے، یا رسول اللہ تمام سے افضل ہے۔ آگے یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ نوع انسانی کے ہر فرد سے افضل ہے، یہ بھی درست ہے، لیکن بہتر معنی تو یہ ہے کہ نوع انسانی کے مجموعے سے افضل ہے۔ کیا ہے؟ نوع انسانی کے مجموعے سے، یعنی کہ تمام انبیاء، اولیاء، تمام انسان، تمام کے تمام جو بڑے بڑے مرتبے پر فائز، تمام سے، ہر ایک سے، مرد عورت جو بھی ہو، تمام کے تمام سے افضل ہے۔ اب یہاں پر والاستدلال بقولہ علیہ السلام انا سید ولدا، یہاں سے اس حدیث سے آپ کی افضلیت کا استدلال ضعیف ہے، اس بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ حدیث حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کے افضل ہونے پر دلالت نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ کہ اولاد آدم سے افضل ہیں، پھر حضرت آدم سے تو افضل نہ ہوا ہے، تو حضرت آدم سے افضل ہونے پر دلالت نہیں کرتے، بلکہ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے حضرت آدم سے افضل نہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں ہم شارح علیہ رحمہ کو خارجی اعتراض جواب دیتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ ولد آدم یہ بمعنی اولاد آدم لیا جائے، لیکن اگر ولد آدم بمعنی نوع انسانی لیا جائے، ولد آدم اگر اولاد آدم لیا جائے تو تب تو ٹھیک ہے، لیکن ہم ولد آدم سے مراد نوع انسانی لیتے ہیں، جیسا کہ اہل زبان بھی یہی استعمال کرتے ہیں کہ ولد آدم سے مراد کہ نوع انسانی ہے، انسان کی ہر نوع، تمام کے تمام انسان سے حضور افضل ہے، جو تمام کے تمام حضور، تمام کے تمام انسانوں سے افضل ہیں، تو آدم علیہ السلام انسانوں میں شامل ہے، لہذا حضرت آدم سے بھی افضل ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تمام سے افضل ہیں۔ ترجمہ کرتے ہیں، اور تمام انبیاء سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے ارشاد فرمانے کی وجہ سے کہ تم سب سے افضل ہو، اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امت کا افضل ہونا دین میں ان کے کامل ہونے کے اعتبار سے ہے، اور یہ دین میں کامل ہونا ان کے نبی کے کامل ہونے کے تابع ہے، یعنی کہ دین تبھی کامل ہوتا ہے جب نبی کامل ہو، تو نبی کے کامل ہونے کی اعتبار سے جس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد انا سید ولد آدم کہ میں حضرت آدم میں اولاد آدم سے افضل ہوں سے استدلال ضعیف ہے، اس لیے کہ یہ حدیث حضرت آدم سے آپ کے افضل ہونے پر دلالت نہیں کرتے بلکہ اولاد آدم سے افضل ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ تو میں نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ ہم اس سے مراد نوع انسانی لیتے، اور نوع انسانی میں حضرت آدم بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِي لَا نَفَقَةُ لِلْمَكْتُوبَةِ، یہاں سے متعلقہ بائنہ عورت کے لیے نفقہ نہیں ہے، ہاں اگر حاملہ ہو تو پھر نفقہ ہے، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں۔ دلیل یہ ہے فَانْكِحُوا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ تم فَانْفِقُوا اگر ہو حاملہ تو خرچ کرو ان پر یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے، تم خرچ کرو عورتوں پر یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے، یعنی کہ انفاق کے لیے حمل شرط ہے، یعنی کہ خرچ تبھی کریں گے جب حاملہ ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جب حاملہ نہ ہو تو خرچ کرنا عورتوں پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ نفقہ دینا واجب نہیں ہے، امام شافعی فرماتے ہیں۔ احناف کہتے ہیں، احناف کے وہی ہے کہ جو شرط نہ پائی جائے تو حکم بھی نہیں پایا جاتا، یہ ہم نہیں مانتے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ شرط نہ پائی جائے حکم پایا جائے، جس طرح کہ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ صرف یہی لیں کہ تم خرچ کرو۔ اب یہ مطلق ہے، لہٰذا حمل ہونا ضروری نہیں ہے کہ حمل ہو یا نہ ہو، حمل ہو تو خرچ کرے، نہ ہو تو خرچ، بلکہ مطلق فرمایا فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ خرچ کرو تم، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کئی آیات جو عام معنی پر دلالت کرتی ہے، یعنی کہ یہ اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ کہ تم خرچ کرو ان پر یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے، یعنی کہ جب وضع حمل ہو جائے گا تو وہ تمہارے نکاح سے نکل جائے گی تو خرچ کرنا ضروری نہیں۔ اسی طرح جب طلاق میں تھی تو وہ طلاق میں اس کے کیا تھی، اس کے ابھی تک نکاح میں ہی ہے، تب وہ اس سے نکلے گی جب عدت ختم ہوگی، تو جب وہ اس کے نکاح میں ہی ہے من وجہن، تو لہذا اس پر خرچ کرنا بھی کیا ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ۔ اور اسی طرح امام شافعی نے فرمایا کہ متعلقہ بائنہ کے لیے نفقہ نہیں ہوگا مگر جب کہ وہ حاملہ ہو، کیونکہ کتاب نے انفاق کو حمل پر معلق کیا، اس لیے کہ باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ حمل والی ہو تو ان پر خرچ کرو، یہاں تک کہ وہ اپنا حمل وضع کیا
کرے. پس عدم حمل کے وقت شرط معدوم ہے، حمل نہ ہو تو شرط بھی نہیں پائی جائے گی. اور شرط کا معدوم ہونا امام شافعی کے نزدیک معنی حکم ہے، حکم بھی نہیں پایا جائے گا، شرط نہیں پائی گی. اور ہمارے نزدیک چونکہ عدم شرط معنی حکم نہیں ہے، شرط نہ پائی جائے تو حکم تو پایا جاتا ہے، یہ ہم یہ کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ شرط نہ پائی جائے حکم بھی نہیں پایا جائے. اس لیے جائز ہے کہ حکم اس کی دلیل سے ثابت ہو، پس اس کی دلیل سے ثابت ہو، پس باندی کے ساتھ نکاح جائز ہے. اور انفاق واجب ہوگا نصوص متعلقہ سے، نصوص متعلقہ سے باندی کے ساتھ نکاح جائز ہے اور نکاح واجب ہوگا. ٹھیک ہے، آگے ہے آگے ومن توابی ہاد النوع، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس نوع کے توابع میں سے حکم کا اس اسم پر مرتب ہونا ہے. اس نوع کے توابع میں سے حکم کا اس اسم پر مرتب ہونا ہے جو کسی صفت کے ساتھ موصوف ہو، جو کسی صفت کے ساتھ موصوف ہو. یعنی کہ مطلب یہ ایک اسم کسی صفت کے ساتھ متصف ہو. اب اس موصوف پر حکم لگانا ضروری ہے. اس صفت کے لیے شرط بننے، اگر شرط ہے تو حکم لگائیں گے، اگر شرط نہ ہو تو حکم نہیں لگائیں گے. کوئی بھی صفت ہے، اسم کی صفت ہے، کوئی بھی اسم کی صفت کے ساتھ متصف، کوئی بھی اسم کسی صفت کے ساتھ متصف ہو تو اس اسم پر حکم تب لگائیں گے جب شرط بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر شرط بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو حکم لگائیں گے، ورنہ حکم نہیں لگائیں گے. مثال جس طرح کہ کتاب یا لونڈی سے نکاح کرنا ناجائز ہے، کیونکہ اس کے لیے مومنہ ہونا شرط ہے. کہ آیا فتیاتکم المؤمنات، کہ مومنہ لونڈی سے نکاح کرو. اب موصوف پر نکاح کا حکم لگایا گیا، موصوف پر نکاح کا یعنی کہ مومنہ پر لونڈی حکم لگایا گیا. لہٰذا اس کی صفت کے لیے شرط ہے، اس سے نکاح کرنے کے لیے شرط ہے کہ مومنہ ہو. اگر شرط پائی گئی تو مومنہ والی ہو تو نکاح کر سکتے ہیں، ورنہ نکاح نہیں کر سکتے مومنہ والی نہ ہو. یعنی کہ صفت شرط پائی جائے گا مومنہ والی تو ٹھیک ہے، نہ پائے گا تو نکاح نہیں کر سکتے. آپ وہی دلیل ہے کہ عدم شرط عدم حکم کو مستلزم نہیں ہوتا. لہٰذا اور کئی نصوص ہے جو معنی عام پر دلالت کرتی ہے، یعنی کہ ان سے ثابت ہے فن کیوں ما طاب لکم، کے نکاح کرو جو پسند ہے. مطلقاً فرمایا، عام فرمایا کہ چاہے وہ لونڈی ہو، کتابیہ ہو یا نہ ہو، ان سے نکاح کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عام ہے، عدم شرط عدم حکم کو مستلزم نہیں ہوتا. ترجمہ کر لیتے ہیں. اور اس نوع کے توابع میں سے حکم کا اس اسم پر مرتب ہونا جو کسی صفت کے ساتھ موصوف ہو، کیونکہ یہ امام شافعی کے نزدیک حکم کو اس وصف پر معلق کرنے کے مرتبے میں ہے. اور اسی بنا پر امام شافعی نے فرمایا کہ کتابیہ باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نص نے حکم کو آماتم مؤمنتن پر مرتب کیا کہ لونڈی ہو مومنہ ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من فتیاتکم المؤمنات، پس باندیوں کے ساتھ نکاح کے جواز کا حکم مومنہ کے ساتھ مقید ہے. اور عدم وصف کے وقت حکم جواز ممتنع، جب وصف نہ پایا جائے تو حکم بھی نہیں پایا جاتا. لہٰذا کتابیہ باندی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں وہی جائز ہوگا، کیونکہ عدم شرط عدم حکم کو مستلزم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ یاد کر لیں. آگے نکالیں آپ یہ ہدایہ شریف کا. ثم هذا الغسل للثلاثه عند ابي يوسف وهو الصحيح. امام یوسف فرماتے ہیں پھر غسل، یہ غسل ہے نماز کے لیے امام یوسف کے نزدیک. یعنی کہ امام یوسف فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے اور یہی صحیح ہے. کیوں یہ صحیح ہے؟ کیونکہ وقت پر اس کی فضیلت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے. ایک ہے وقت، ایک ہے نماز. تو آپ خود ہی بتائیں وقت زیادہ اہم ہوتا ہے، وقت زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے کہ نماز زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے؟ دسیں، بتائیں، وقت زیادہ فضیلت والا کہ نماز زیادہ فضیلت والی ہے؟ نماز زیادہ فضیلت والی ہے نا. تو اسی وجہ سے غسل ہے وہ نماز کے لیے کرنا سنت ہے، نہ کہ جمعے کے لیے، جمعے والے دن کے لیے، نہ کہ وقت کے لیے، جمعے کے وقت کے لیے سنت، نماز کے لیے سنت ہے. اور طہارت بھی اسی کے ساتھ خاص ہوتی ہے. طہارت یعنی کہ پاکی نماز کے ساتھ ہی خاص ہوتی ہے. یہ نہیں ہے بندہ نماز کے علاوہ تو پاک نہیں ہوتا نا، نماز پڑھنے کے لیے پاک ہوتا ہے، اسی وجہ سے نماز کے لیے. اور اس میں اختلاف کرتے ہیں حسن بن زیاد کہتے ہیں کہ نہ بابا، بلکہ کیا ہے کس کے ساتھ مطلقاً وہ وقت کے ساتھ خاص ہے، وقت کے ساتھ. یعنی کہ جمعے والے دن غسل کرے، چاہے جمعے کے بعد بھی کرے پھر بھی ٹھیک ہے. اور عیدین جمعے کے مرتبے میں، یعنی کہ عیدین غسل کے اندر جمعے کے مرتبے میں ہے، کیونکہ ان دونوں میں بھی اجتماع ہوتا ہے. جس طرح کہ جمعے میں بندہ بڑا اجتماع ہوتا ہے تو عید میں تو بدرجہ اولا اجتماع ہوتا ہے. اسی وجہ سے عید میں بھی کیا ہے سنت ہے. اور مستحب ہے غسل کرنا،
دفع کرنے کے لیے بدبو کو اذیت کی وجہ سے، اذیت کی وجہ سے بدبو کو راحیہ کہتے ہیں، بدبو تعذی اذیت کی وجہ سے دور کرنا، یہ مستحب ہے، یعنی کہ بندہ جب میلا کچیلا ہو، بو آ رہی ہو تو تب غسل کرنا، یہ مستحب ہے۔ بار عرفہ اور احرام میں غسل کرنا یہ بھی فَسَنُبَيِّنُهُ پس عن قریب اس کا بیان مناسک میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ آگے فرمایا اور نہیں ہوتا غسل فرض مزی اور ودی سے، غسل نہیں ہے، مزی اور ودی سے غسل فرض نہیں ہوتا، اور ان دونوں میں وضو ہے۔ مزی بولتے ہیں کہ بندہ جب اپنی عورت سے ملازمت کرے، یعنی کہ پیار کرے، تو وطی نہ کرے، پیار کرے تو اگر پانی کے قطرے نکلے مرد کے تو اس کو مزی کہتے ہیں، اور ودی وہ پیشاب کے ہی قطرے ہوتے ہیں جو پیشاب کے بعد میں نکلتے ہیں، گاڑھا ہوتے ہیں، ان سے غسل فرض نہیں ہوتا، وضو ہوتا ہے۔ آگے یہ آئیں گے حدیث پاک، لقول رسول کی قول کی وجہ سے کلو کہ ہر مرد کو مزی آتی ہے اور اس میں وضو ہے، یہ مرد کو صرف آتی ہے مزی اور وردی، عورت کو نہیں آتی، ہر مرد کو مزی آتی ہے اور اس میں وضو ہے۔ اور ودی، آگے ودی کی تعریف کر رہے ہیں، ودی وہ گاڑھا ہے پیشاب سے، وہ گاڑھا پیشاب سے ہی ہے، ٹھیک ہے، نکلتا ہے، خروج نکلتا ہے اس سے پتلے کے بعد، یا تعقب بعد، پتلے کے بعد وہ گاڑھا نکلنا جو ہے، یعنی کہ پیشاب بندہ کر لے اس کے بعد گاڑھا سا جو نکلے اس کو ودی بولتے ہیں۔ اس صورت میں غسل فرض نہیں ہوتا، وضو ہوتا ہے، بس ہوتا ہے معتبر اسی کے ساتھ، یعنی کہ اس کو اسی پر ہی قیاس کریں گے، یہ یہ کیا چیز تو پیشاب ہی ہے، یہ کیا ہے، پیشاب ہی ہے، یعنی کہ گاڑھا جو آتا ہے یہ پیشاب ہی ہے، پیشاب پر ہی قیاس کریں گے۔ آگے منی، والمنی، منی کی تعریف کر رہے ہیں، منی وہ گاڑھا سفید پانی ہے، کاسرو ڈھیلا پڑ جاتا ہے اس سے ذکر جو ہوتا ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، جب منی نکلے تو ذکر کیا ہوتا ہے، ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اس کو منی کہتے ہیں، منی اس کو کہتے ہیں جب منی خارج ہو تو ذکر کیا ہو، ڈھیلا پڑ جائے، اس کو منی کہتے ہیں۔ والمذی، مذی کی تعریف کر رہے ہیں، مذی کی تعریف وہ پتلا پانی جو سفیدی کی طرح مائل ہو، جو سفیدی کی طرح مائل ہو، پتلا پانی، اس کو کیا کہتے ہیں، مذی کہتے ہیں، سفیدی کی طرح مائل ہو پتلا پانی، اسی کو کیا کہتے ہیں، مذی کہتے ہیں۔ یخرج نکلتا ہے مرد کا اپنی اہلیہ سے ملاعبت کے وقت، پیار محبت کے وقت، مرد کا اپنی اہلیہ کو ملاعبت پیار کے وقت نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تفسیر یہ معصور ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی کہ یہ جو مزی منی ودی کی تعریف جو بیان ہوئی ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا گیا، یعنی کہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ مزی اس کو کہتے ہیں، ودی اس کو کہتے ہیں، یہ ساری جو حدیث پاک آئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان سے روایت ہے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے اچھے انداز میں یاد کر لینا ہے، محنت کر کے پڑھنا ہے تمام کا، اور اچھے طرح دور بھی کرنا ہے، آپس میں تکرار کرنا ہے مسائل کا، یہ حاشیہ آپ پڑھ کے آیا کریں اچھے انداز میں، آگے عبارت بھی آپ نکال کر آیا کریں، ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول فرمائیں۔